السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من اطاعنی، جس شخص نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اس حدیث میں جو پہلا فائدہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے احکام اپنی رائے اور پسند کے مطابق نہیں لے کر آئے، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کے مطابق بیان فرماتے تھے. ارشاد باری تعالی ہے: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سورہ نجم کی آیات ہیں. اللہ کے رسول اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ یہ تو وہ وحی ہوتی تھی جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان احکامات پر اسی طرح عمل کرتے تھے جس طرح دوسرے مومنین، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عام مومنوں سے کہیں زیادہ تقوی اور عمل صالح کا اسوہ حسنہ پیش فرماتے تھے. قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے اقوال سنت نبوی کی پیروی اور اتباع کو لازم ٹھہراتے ہیں. اس سلسلے میں چند فرامین آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: لوگوں، اصحاب الرائے سے بچو کیونکہ وہ سنت کے دشمن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو حفظ کرنے سے عاجز آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی رائے سے مسائل بیان کرنے شروع کر دیے ہیں. اس طرح یہ اصحاب الرائے خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس کو عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو فرمایا: طاؤس، یہ 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھا کرو، میرا خیال ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو طاؤس کہنے لگے کہ میں تو پڑھوں گا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. میرا خیال ہے کہ تمہیں ان 2 رکعتوں پر ثواب کی بجائے سزا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم مقرر کر دیں اور پھر وہ اس کام کے اندر اپنا کوئی اختیار رکھیں. حضرت ابو ایوب سختیانی فرماتے ہیں کہ جب تو کسی شخص کو سنت نبوی کی تعلیم دے اور وہ کہے سنت نبوی کو چھوڑیے قرآن کی تعلیم دیں، تو جان لو یہ شخص گمراہ ہے. امام ابن سیرین نے ایک شخص کو فرمان نبوی سنایا تو کہنے لگا: فلاں فلاں شخص تو ایسے کہتا ہے. تو امام صاحب کہنے لگے: میں تجھے اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، اور تو مجھے لوگوں کی آراء سنا رہا ہے. جا، آج کے بعد میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا. اسلاف کے اس طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ کی تقلید اور لوگوں کی آراء کی پیروی قطعاً درست اور جائز نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.